فرماتے ہیں اسی طرح کہ امام مالک کا اپنا عمل یہ تھا. حضرت مطرف روایت کرتے ہیں، اور امام مطرف امام مالک کے خود بھانجے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ امام مالک کے دروازے پر آتے، کھٹکھٹاتے آپ کی مجلس میں استفسار کرنے، سوال کرنے، علم لینے کے لیے، تو خادمہ نکلتی امام مالک کے حکم پر اور پوچھتی آپ نے حضور کی حدیث سننی ہے، امام مالک سے حدیث سننے آئے ہیں یا مسائل فقہ پوچھنے آئے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ مسائل پوچھنے آئے ہیں تو وضو کر کے آپ باہر آ جاتے اور ان کو مسائل بیان فرماتے. اور اگر وہ کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث سننے آئے ہیں تو حضرت امام مطرف فرماتے ہیں اگر حدیث سنتے تو داخلہ مغتسلہ فاغتسلہ وتطیبہ ولبس ثیابا جددا، پھر اگر وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہوتے تو پھر باہر نہ نکلتے، کہتے مسجد میں بیٹھے غسل خانے میں جا کے غسل تازہ کرتے. ہر بار اگر دن میں 10 مرتبہ بھی کوئی حدیث نبوی سننے آتا تو 10 بار غسل کرتے، پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے، پھر نئے کپڑے جو حدیث سنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے جوڑے وہ پہنتے، اس کے بعد ساجہ اپنا جبہ پہنتے، وتعمما پھر امامہ پہنتے، اور امامے کے بعد اپنی چادر ساتھ رکھتے، اور پھر ان کے لیے اونچی کرسی رکھی جاتی، اس پر بیٹھ کر پھر وہ لرزہ برندام ہوتے اور بخور جلایا جاتا، اور بخور کی خوشبو میں پھر حضور کی حدیث بیان کرتے. کسی نے پوچھا آپ سے، امام ابن ابی اویس نے پوچھا، امام ابن اسماعیل بن عبداللہ بن اویس الاصبہی، انہوں نے پوچھا اے امام مالک یہ اتنا اہتمام حدیث رسول کے بیان اور کرنے کا اور سنانے کا، روایت کرنے کا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو ساری زندگی اس کرسی پر بیٹھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ سب سنبھال کے رکھی ہیں چیزیں، یہ سارا اہتمام اس حدیث اور صاحب حدیث کی تعظیم و تکریم اور اجلال کے لیے کرتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث کو اتنا مقام و مرتبہ دیتے تو صاحب حدیث کے مرتبے کا عالم کیا ہوتا ان کے. یہ عزت وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں تعظیم و تکریم محمدی کا عجیب عالم ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی عجیب حالت ہو. جب تک عشق، محبت، ادب، تعظیم و تکریم اپنے کمال تک نہیں جاتی اس وقت تک ان نسبتوں اور ان کی حدیثوں کی ایسی عزتیں اور ایسی تکریمیں نہیں ہوتی. یہ قاضی ایاز چونکہ خود مالکی المذہب ہیں تو کثرت سے امام مالک کا ذکر لائے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حق بھی ہے. امام مالک ان عاشقان رسول میں سے ہیں کہ ساری زندگی 94 میں پیدا ہوئے، 180 میں وفات ہوئی، یعنی 86 برس عمر ہوئی یا 87 برس، 93 میں یا 94 میں، قول مختلف ہیں. 87 برس عمر ہوئی. ہر کوئی ہر سال جاتا حج کرنے، پوری زندگی صرف 2 حج کیے، اور 70 برس گزار دیے زندگی کے، یا 60 برس گزار دیے بعد کی زندگی کے حج کرنے، نفلی حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی نہیں گئے. کسی نے پوچھا کہ سارا جہان جاتا ہے آپ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا فرض ادا کر چکا، اب معلوم نہیں کہاں موت آ جائے، میں حضور کے شہر سے باہر موت گوارا نہیں کرتا. گلیوں میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ کر چلتے کہ جن جگہوں پر حضور کے قدم لگے ابھی تک وہی گلیاں ہیں، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے قدم ان جگہوں پر، مواضع پر لگ جائے، اماکن پر لگ جائے. امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک، کہ میں آپ کی مجلس میں تھا، آپ حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کرتے ہوئے ایک بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈس لیا. 16 مرتبہ، ایک بچھو تھا یا زیادہ بچھو تھے، 16 مرتبہ ڈسے گئے. ہر بار آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، زرد ہو جاتا. ولا یقطع حدیث رسول اللہ، مگر حضور کی حدیث بیان کرتے رہے، کاٹی نہیں. حضور کا ذکر سنتے رہے، بیان کرتے رہے، آواز نہیں کاٹی. جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا ابا عبداللہ لقد رأیت منک اليوم عجبا، عجیب آپ کا آج حال دیکھا ہے. 16 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور عجیب تکلیف کی کیفیت محسوس ہوئی، مگر آپ نے حدیث رسول کی روایت اور بیان کو منقطع نہیں کیا. کیا وجہ؟ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک 16 مرتبہ بچھو نے مجھے ڈسا ہے،
تو آپ روک دیتے. فرمایا نہیں، انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ، حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا، اپنی تکلیف کے باعث حضور کی حدیث کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ حضور کی حدیث کا ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله